اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے ہم فعل ماضی مکمل کر چکے ہیں ہر اعتبار سے، اور جملہ فعلیہ بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج اس کی توفیق سے ہم فعل مضارع کا آغاز کرنے لگے ہیں، لہٰذا اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو اس کے شکر، اس کے فضل، اس کے کرم کا اظہار کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اس فعل مضارع کو بھی ہمارے لیے آسان بنا، اس میں مشکل نہ پیش فرما اور خیریت کے ساتھ اسے بھی مکمل فرما۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی فعل مضارع۔ فعل مضارع آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی جو دو قسمیں ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، ان میں سے ایک قسم ہے فعل ماضی میں زمانہ ماضی کور ہوا تھا، فعل مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں ہی کور ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مضارع لفظ پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ اس لفظ کو نوٹ کر لیجئے۔ مضارع کے معنی ہوتے ہیں مشابہ کے، اس کے معنی ہے مشابہ۔ یہ کس کے مشابہ ہے، یہ سوال پیدا ہوگا۔ تو نوٹ کر لیں کہ یہ عربی کے کلمہ اسم کے مشابہ ہے، اسم کے یہ مشابہ ہے۔ کس کس پہلو میں مشابہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے جائیں گے پہلو سارے، لیکن ایک دو باتیں میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ جس طرح اسم میں آپ کو اعراب ملا تھا نا، مرفوع، منصوب اور مجرور، اسی طرح فعل مضارع میں بھی آپ کو اعراب ملے گا، ٹھیک؟ تو ایک مشابہت یہ ہوگی اس فعل کی اسم کے ساتھ، یعنی جس طرح اسم کی اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز ہوتی ہیں، اسی طرح فعل مضارع کی بھی اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز ہوں گی، اور سٹارٹ ہم پہلی فارم سے ہی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری مشابہت اس کی اسم سے اس طور پہ ہوگی کہ جس طرح آپ کو اسم کے آخر میں آنی، اونا اور اینا کی آوازیں آتی تھی نا، آنی مثنیٰ، اونا جمع سالم مذکر، اینا بھی اسی طرح آواز آتی تھی، تو فعل مضارع کی گردان جب ہم کریں گے تو اس میں بھی آپ کو آنی، اونا، اینا کی آوازیں آئیں گی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں فعل مضارع جو ہے وہ اسم کے مشابہ ہے۔ فعل مضارع کی جب ہم گردان کر لیں گے تو ساتھ ہی ہمارا جملہ فعلیہ جو ہے وہ بھی ریوائز ہونا شروع ہو جائے گا۔ ریوائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹ نہیں ہوگا، سٹارٹ ہم جملہ فعلیہ کر چکے ہیں جب ہم نے فعل ماضی کی گردان کی تھی۔ اب فرق صرف یہ ہوگا کہ اس وقت جملہ فعلیہ میں فعل ماضی تھا، اب فعل مضارع ہو جائے گا، باقی سب باتیں وہی ہوں گی۔ ایکٹیو وائس سے ہم سٹارٹ کریں گے، ایکٹیو وائس ہوگا فعل مضارع تو اس کا فاعل ضرور ہوگا اور فاعل مرفوع ہوگا۔ فاعل مرفوع ہوگا تو 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا وہ ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا۔ اگر ضمیر ہوگا تو اسی طرح ہم فعل مضارع کی 14 کی 14
جو خانے ہیں فعل مضارع کے 14 جو خانے ہیں ان کو ہم استعمال کر سکیں گے اکارڈنگ ٹو دا فاعل. اور جیسے ہی فعل مضارع کا فاعل ظاہر ہو جائے گا تو ہم باؤنڈ ہوں گے 1 اور 4 پر. فعل مضارع اگر ایکٹیوائز ہوگا تو اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے, مفعول منصوب ہوگا, اور مفعول بھی ناؤن ہو سکتا ہے, پروناؤن ہو سکتا ہے. اگر پروناؤن ہوگا تو وہی ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا اور نا استعمال ہوں گے. مرکب جاری جس طرح فعل ماضی میں متعلق ہوا تھا اس طرح فعل مضارع میں بھی متعلق ہو جائے گا. مرکب اشاری, توصیفی, اضافی, یہ تینوں مرکب ناقص جس طرح فعل ماضی کے لیے فاعل بنے تھے, مفعول بنے تھے, اسی طرح فعل مضارع کے لیے بھی فاعل اور مفعول بن جائیں گے. یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہوگی, صرف بدلے گا تو صرف فعل بدلے گا. تو میں آپ کے سامنے گردان رکھنے لگا ہوں جی, فعل مضارع کی گردان آپ کی کتاب میں موجود ہے, لہٰذا آپ نے پورا فوکس کرنا ہے گردان سیکھنے میں کہ گردان بننی کیسے ہے. آپ کو ایک دفعہ گردان بنانی آ گئی پھر انشاءاللہ تعالی مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے جی بتائیں مجھے کس سے بنانی ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں فعل مضارع کی گردان آپ کو سکھانے لگا ہوں. فعل مضارع کی گردان بھی فعل ماضی کی گردان کی طرح 14 جملوں پر مشتمل ہوگی, 6 تھرڈ پرسن کے, 6 سیکنڈ پرسن کے, اور 2 فرسٹ پرسن کے. ٹھیک ہے, تو میں خانے ڈرا کر لیتا ہوں جی, اور پھر اس میں ایک ایک جملہ فعلیہ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن 14 خانے آپ کے سامنے موجود ہیں. ماضی کی گردان ایک دفعہ ریوائز کر لیں اسی بہانے. ذہبہ سے کی تھی تو ذہبہ, ذہبا, ذہبو, ذہبت, ذہبتا, ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتنا, ذہبتو, ذہبنا. یہ ماضی کی گردان تھی. اب ہم مضارع کی گردان کرنے لگے ہیں. مضارع کی گردان سٹارٹ ہوتی ہے جی علامت مضارع سے, یعنی مضارع کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے آپ فعل مضارع کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, علامت مضارع کہتے ہیں اسے. تو علامات مضارع جو ہیں یہ کل 4 ہیں جی. ایک ہے یا, ایک ہے تا, ایک ہے الف, اور ایک ہے نون. یہ 4 علامات مضارع ہیں, یا, تا, الف اور نون. پھر مضارع گردان کے شروع میں آپ کو ان 4 میں سے ہی ایک حرف لکھا ہوا نظر آئے گا, اس لیے پورا فوکس کرنا ہے کہ کہاں پر کون سا حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو جملے کے معنی کرنے میں مدد دے گا انشاءاللہ تعالی. فعل مضارع کی گردان کا آغاز جو ہے علامت مضارع یا سے ہوگا جی, سٹارٹ یا سے ہوگا. جو فکس چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب میں ماضی کے آپ کے سامنے لفظ رکھوں گا اور اس سے فعل مضارع کی گردان بنانا سکھا دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فعل ماضی کی جب گردان کی تھی تو ہمارے سامنے 3 طرح کے فعل ماضی آئے تھے. 3 طرح کے سے مراد یہ ہے کہ پہلی گردان تو ہم نے کی تھی جی ذہبہ کی, ایک گردان پھر ہم نے جا کے کی تھی شربا کی,
اور ایک گردان ہم نے کی تھی کروبا کی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ 3 طرح کی گردان سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں لاسٹ لیٹر سیم حرکت کے ساتھ, فرسٹ لیٹر ایکٹیو وائس میں سیم حرکت کے ساتھ, لیکن درمیان والے حرف کی حرکت عرب نے اپنے پاس رکھی تھی جو ہم نے اس سے سیکھ لی کہ زال ہا با میں وہ درمیان والے لیٹر پہ زبر لگاتا ہے, شین را با میں وہ درمیان والے لیٹر پہ زیر لگاتا ہے, قاف را با میں وہ درمیان والے لیٹر پر پیش لگاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب انہی سے ہم انشاءاللہ تعالی فعل مضارع کی گردان کرنا سیکھیں گے, اور سب سے پہلے ہم گردان کریں گے کروبا والی. یعنی کروبا ہمارے پاس ماضی ہوگا تو ہم اس سے مضارع کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جی آپ اگر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی غلطی نہیں ہوگی. بہت آسان ہے, یا آپ نے وہاں پر لگا دیا جی کیونکہ سٹارٹ وہیں سے ہونا ہے. اب یہ جو کروبا والا ہے نا, کروبا والا یعنی درمیان والا حرف جس کے پہ پیش ہوتا ہے, اس کے آپ نے روٹ لیٹرز کرنے ہیں کاپی آگے, صرف روٹ لیٹرز, کاف را اور با, صرف روٹ لیٹرز, حرکتیں نہیں, صرف روٹ لیٹرز. سٹارٹ میں علامت مضارع یہاں لگی ہوئی ہے کیونکہ پہلا لفظ بنانے لگا ہوں نا. نوٹ کر لیں کہ جب آپ روٹ لیٹرز کاپی کرنے کے بعد علامت مضارع لگا دیں تو اب حرکات لگانے کا سلسلہ آئے گا. تو فعل مضارع میں آخری حرف پر پیش لگے گی. جی فکسڈ ہے. ٹھیک, ماضی میں زبر لگائی تھی نا, مضارع میں پیش لگے گی. اور یہ بھی ایک مشابہت ہے اسم کے ساتھ. اسم جو واحد ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش آتی ہے نا, تو یہ بھی ایک مشابہت ہے. اب آئیں گے ہم پہلے حرف کی حرکت کی طرف. ایکٹیو وائس میں پہلے حرف پر حرکت لگے گی جی زبر, فکسڈ. اوکے, پہلا روٹ لیٹر کاف را با روٹ لیٹرز ہیں اور یا علامت مضارع ہے, روٹ لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پہلا روٹ لیٹر ہو جائے گا ساکن, یہ بھی فکسڈ ہے, فکسڈ. اوکے, اب رہ گیا درمیان والا حرف, اس کی حرکت. تو اس سے سٹارٹ میں نے اس لیے لیا ہے کہ اگر ماضی میں درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہے نا, ماضی میں درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہے تو مضارع میں بھی درمیان والے حرف پر پیش حرکت ہی لگے گی. یہاں آپ کو عرب سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلا لفظ آپ کا تیار ہو گیا, پہلا جملہ فعلیہ فعل مضارع کا آپ کا تیار ہو گیا, یقربو. پھر یہاں پر ریوائز کر لیں, قاف را با روٹ لیٹرز کاپی کر دیے, علامت مضارع یا کے بعد, آخری حرف پہ پیش, ایکٹیو وائس میں پہلے حرف پہ زبر, روٹ لیٹر میں پہلا ساکن, اور اگر ماضی میں وہ پیش حرکت ہے نا تو مضارع میں بھی آپ نے کون سی حرکت لگانی ہے, پیش. تو لفظ بن گیا جی یقربو. ٹھیک ہے, کروبا کے معنی تھے وہ قریب ہوا. یقربو کے 3 معنی ہو سکتے ہیں, وہ قریب ہوتا ہے, وہ قریب ہو رہا ہے, یا وہ قریب ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تینوں معنی جو ہیں وہ ایک لفظ سے ادا کیے جا سکتے ہیں. پھر کانٹیکسٹ کے مطابق دیکھا جائے گا کہ ہوتا ہے ترجمہ کرنا ہے, ہو رہا ہے ترجمہ کرنا ہے, یا ہوگا ترجمہ کرنا ہے. جی ظاہر صاحب. سر آپ نے کہا کہ اگر ماضی میں پیش ہے درمیان والے حرف پہ تو پیش مینز کہ وہ فکس نہیں ہے, یعنی نہیں, اس میں تو فکس ہی ہے نا. ماضی میں اگر پیش ہے درمیان والے حرف پہ حرکت تو اس میں بھی پیش ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آگے فکس نہیں ہے. ہاں, ابھی تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا, جو فکس ہیں وہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لے جی یقربو پہلا لفظ بن گیا آپ کا, الحمدللہ. اب ساری کہانی نا یقربو سے چلنی ہے. اب مضارع مشابہ ہے اسم کے, کس طرح مشابہ ہے دیکھیں. مسلم لفظ ہے نا, مسلم اسم ہے. مسلم فرسٹ فارم میں کیسے آتا ہے, مسلمون پیش کے ساتھ نا, الف لام لگاؤ تو سنگل پیش. اوکے,
تو یہ یقربو بھی فرسٹ فارم ہے اس کی اور پیش کے ساتھ آ رہا ہے, مماثلت ہوگی. میں آپ سے کہوں جی مسلمون کا مثنیٰ کیا بنے گا جی؟ مسلمانی. مسلمون کا مثنیٰ مسلمانی. کافرون کا مثنیٰ کافرانی. ذرا مثنیٰ پکا کر لینا. منافقون کا مثنیٰ منافقانی. عابدون کا مثنیٰ تو یقربو کا مثنیٰ یقربانی. یقربو یقربانی. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اسے مضارع کا نام کیوں دیا گیا ہے. آپ نے ماضی میں کوئی آنی کی آواز سنی تھی؟ مضارع میں آنی کی آواز آگے. پھر اب آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی مسلمانی اور یقربانی میں مسلمانی اسم ہے اور یقربانی فعل مضارع ہے؟ دیکھیں جی ایک تو مسلم سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلم ناؤن ہوتا ہے. اگر فرض کیا کوئی ناؤن نہ پتہ چلے تو علامت مضارع کس لیے لگائی ہے؟ یہ ہیلپ کرے گی. پھر آپ کہیں گے جی یہ بھی ہو سکتا ہے کسی اسم کا پہلا حرف یا ہو. اب ہونے کو تو جی بہت کچھ ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میکسیمم ایفرٹ تو ہم کریں گے نا پہنچنے کی. یقربو یقربانی. مسلمون مسلمانی. مسلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مسلمون مسلمانی مسلمونا. کافرون کافرانی کافرونا. منافقون منافقانی منافقونا. یقربو یقربانی یقربونا. ٹھیک ہے, کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی نا. یقربو یقربانی یقربونا. بس پہلا بنانا ہے, آپ نے پہلا بنانا ہے, اس کے بعد یہ تین تو ایسے بن جائیں گے. یقربو یقربانی یقربونا. یہ مثنیٰ والا وہ دونوں قریب ہوتے ہیں, وہ دونوں قریب ہو رہے ہیں, وہ دونوں قریب ہوں گے. وہ سب قریب ہوتے ہیں, وہ سب قریب ہو رہے ہیں, وہ سب قریب ہوں گے. کلیئر ہو گیا؟ تین جملے پکے. مؤنث. مسلم کی مؤنث کیسے بنائی تھی ہم نے؟ مسلمہ. اینڈ پہ گول تا لگائی تھی نا. اور ماضی میں جب ہم نے ذہابہ سے گردان کی تھی مؤنث کے خانے پہنچے تو ذہابت اینڈ پہ تا لگا دی تھی نا. یہاں پہ اینڈ میں کچھ نہیں لگتا, یہاں پر جو لگتا ہے شروع میں لگتا ہے. ہمارے پاس علامات مضارع ہیں. جو پہلا لفظ تھا ہمارا یقربو جو بنا بنایا ہے, اس کی علامت مضارع یا سے چینج کر کے تا کر دیں, بس کیا بن جائے گا؟ تقربو. یہ تا بتائے گی کہ مؤنث کا لفظ ہے. یقربو یقربانی یقربونا. تقربو تقربانی. ابھی آپ کو مزہ آ رہا ہے نا, ابھی آپ کا مزہ ختم ہوتا ہے. ابھی ٹھہر جائے ذرا. یقربو یقربانی یقربونا. تقربانی تقربو تقربانی. اور اب چھٹا جو ہے نا, چھٹا دیکھیں یہ اونا کی آواز تو جمع مذکر کی آواز ہوتی ہے نا, اس میں بھی اور مضارع میں بھی. اب یہاں پر آپ کہیں جی تقربونا میں بنا دوں, تو تقربونا تو جمع مؤنث میں آ رہا ہے. جمع مؤنث میں تو اونا آئے گا ہی نہیں. یہاں پر آپ کو وہی بات یاد رکھنی پڑے گی, میں نے ماضی میں چھٹا لفظ کس سے بنوایا تھا؟ پہلے سے. پہلا والا کاپی کریں گے. اب دیکھیں یہ دونوں تا کے ساتھ تھے, پہلا والا یا کے ساتھ ہے. یقربو کاپی کر لیا. ماضی میں بھی ہم نے کاپی کر کے کیا کیا تھا؟ آخری حرف کو ساکن کیا تھا. یہاں بھی ساکن کر دیں. ساکن کرنے کے بعد کیا کیا تھا؟ نون زبر والا لگایا تھا. یہاں بھی نون زبر والا لگا دیں. کیا بن گیا؟ یقربنا. 6 جملے پورے ہو گئے آپ کے. اب 6 جملے پورے ہونے کے ساتھ ہی آپ کی علامت مضارع یا کا کام بھی ختم ہو گیا. اب آپ کو یا علامت مضارع پوری گردان میں نظر نہیں آئے گی, اور آپ اس سے رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ یا جو ہے علامت مضارع 4 لفظوں میں لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ریزلٹس نکالنے آپ نے. یقربو پہلا لفظ بنا, یقربانی یقربونا. تقربو تقربانی یقربنا. نکالیں ایک مرتبہ زبان سے. یقربو یقربانی یقربونا. تقربو تقربانی یقربنا.
यकरुबु यकरुबानी यकरुबूना तकरुबु तकरुबानी यकरुबना। ओके जी, पहला लफ्ज आपने बस फोकस करना है, जो पहला बना है ना उसी से सारी कहानी चल रही है। अब फिर वापस आ जाए पहले पे। पहला हमने बनाया था यकरुबु, अब वो यहां पे ही रखना है, जाहिर बात है। अब या मैंने कहा खत्म होगी, या तो खत्म होगी। अब ये सेकंड पर्सन वाले हैं, ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना वाले। वो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तो आखिर में लगता था, मुजारे के आखिर में कुछ नहीं लगता, मुजारे के शुरू में ही लगना है जो कुछ लगना है। तो कौन सी अलामत मुजारे लगाएं? ता। तो वही लफ्ज जो है तकरुबु वो यहां भी आ जाएगा। अब आपका सवाल ये नहीं पैदा होना चाहिए कि जी ये तो एक जैसे हो गए, तो बहुत एक जैसे देखे हैं आपने पहले। कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि ये तकरुबु वो वाला तकरुबु है या तकरुबु ये वाला तकरुबु है। ओके जी, अब फिर वही मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना वाला काम शुरू कर दें, लेकिन एक स्टेप ऐड करके। सेकंड पर्सन में आए हैं तो मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना वाला काम करना है इसी तरह, लेकिन एक स्टेप ऐड करके। कौन सा स्टेप ऐड करके? सुने, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना मुस्लिमीना, काफिरुन काफिरानी काफिरूना काफिरीना, मुनाफिकुन मुनाफिकानी मुनाफिकूना मुनाफिकीना, तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना। ठीक है जी, ये जो सारे बोले हैं ये अब लिखते हैं। ठीक है, जब सेकंड पर्सन में करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ाना है, थर्ड पर्सन में नहीं बढ़ा देना। तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना, कोई मसला नहीं है। हाँ जी, इसमें नजर मारिए, बेचारा एक ही बचा है मुसन्ना वाला। ऊपर जरा नजर डालें, एक जैसे लग रहे हैं आपको, यकरुबानी तकरुबानी तकरुबानी, तो यहां भी तकरुबानी डाल दें। जहां दो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तीसरा क्या करेगा? जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता ना अरब, उन्हें कहता कोई नहीं एक जैसे हो जाए, खैर है, तकरुबानी। ओके जी, आखिरी लफ्ज रह गया, ये यकरुबना था ना, यकरुबना जमा मोनस। अब आपकी कॉमन सेंस कह रही है ये जहां पे तकरुबना हो जाना चाहिए, तो वो तकरुबना कर दें। लीजिए, हाजिर के भी 6 जुमले आपके पूरे हो गए। तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना, साथ ही बोलना है। ये रुक जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं निकलेगा आपके मुंह से। फिर तकरुबानी तकरुबना, तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना तकरुबानी तकरुबना। अलामत मुजारे ता का काम भी हो गया खत्म। कितनी अलामत मुजारे रह गई? 2। कितने खाने रह गए? 2। एक खाना किसका है? अना वाला। एक खाना अना वाला है, तो यहां पर अलामत मुजारे कौन सी लगनी चाहिए? अलिफ वाली। तो वही जो यकरुबु है उसमें अलामत मुजारे अलिफ लगा के बना दे अकरुबु। और ये वाला खाना नाहनु वाला है, नाहनु के लिए नून लग जाएगा, और अलामत मुजारे या की जगह पर नून लगा दें और बन गया नकरुबु। और यूं आपकी फेल मुजारे की गर्दान मुकम्मल हो जाती है। तमाम अलामत मुजारे पूरी हो गई। रिजल्ट ये निकला कि अलामत मुजारे अलिफ एक जगह है, नून एक जगह है, या 4 जगह है, और बाकी जगह ता है। बस पहला लफ्ज आपने किसी तरह बना लिया ना, तो आगे मसला ही कोई नहीं। यकरुबु यकरुबानी यकरुबूना तकरुबु तकरुबानी यकरुबना, यहां पढ़ेंगे थोड़ा सा आके, आपके मुंह से ता ही निकलेगी। ठीक है, लेकिन आपने पूरे सेंस के साथ करना है। यकरुबना, फिर शुरू है ना जी, तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना तकरुबानी तकरुबना, अकरुबु नकरुबु।
यकरुबु यकरुबानी यकरुबूना, तकरुबु तकरुबानी यकरुबना, तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना, तकरुबीना तकरुबानी तकरुबना, अकरुबु नकरुबु। कौन सुनाएगा? जी महबूब साहब बिस्मिल्लाह। यही सुनाए ना पहले आप, तो जो पहले हाथ खड़ा करते हैं उसे मैं आसान काम देता है जी। यकरुबु यकरुबाने यकरुबूना, तकरुबु तकरुबाने यकरुबना, शाबाश। तकरुबु तकरुबाने तकरुबूना तकरुबीना, तकरुबाने तकरुबना, अकरुबु नकरुबु। माशाल्लाह, लें जी, एक्सीलेंट। हाँ जी नेक्स्ट साहिब साहब, अब आपको मैं माजी दे रहा हूँ, आपने उसे मुजारे बनाना है, फिर गर्दान करनी है, ठीक है? पहले हाथ खड़ा कर लेते तो इससे बच जाते। चले माशाल्लाह जी। जी आपके लिए लफ्ज है फेल माजी का करूमा। काफ रा मीम बाइज्जत होना के लिए फेल इस्तेमाल होता है, वो बाइज्जत हुआ। इससे आप मुजारे का सीधा पहला लफ्ज बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी? सबसे पहले सर पहले या लगाऊंगा एक्सीलेंट, सबसे पहले आपने अलामत मुजारे या लगानी है, और उसके बाद जो इस पे पहले या लगाऊंगा, फिर ये इसको कॉपी कर रूट लेटर से कॉपी करने हैं, हरकतें नहीं कॉपी करनी। ले जी, अब लेटर सारे हो गए, अब हरकतों की बारी है। आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत लगाऊंगा? पेश। पहले पे या जबर, क्योंकि मैं एक्टिवाइज कर रहा हूं, ठीक हो गया? रूट लेटर नंबर 1 पे कौन सी हरकत आएगी? सुकून आएगा। दरमियान वाले रूट लेटर पर कौन सी हरकत होगी? पेश। क्यों? इसलिए कि माजी में भी पेश थी, ठीक है? इसलिए क्यों का जवाब आपको मिल गया। तो लफ्ज बन गया जी आपका यकरुमु। यकरुमु जी बिस्मिल्लाह। यकरुमु यकरुमानी यकरुमूना। हाँ जी, उधर बाहर निकलेगा ना, फिर इधर देखें जी। यकरुमु यकरुमानी यकरुमूना, तकरुबु तकरुमानी यकरुमना, शाबाश। तकरुमु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना, मीना 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 तकरुमीना, तकरुमानी और तकरुमना, तकरुमना, और अकरुमु और नकरुम। एक्सीलेंट 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 जी। जी हसन, आपको पता है माजी से ये बहुत कम इस्तेमाल करता है अरब, है ना? तो बस एक फेल और करते हैं, उसके बाद दूसरों पे चलते हैं। जी हसन, आपके लिए है बाउदा, वो दूर हुआ, ठीक है? इससे हमने मुजारे की गर्दान करनी है। क्या करूं? पहले सबसे पहले अलामत मुजारे या लगा देता हूं स्टार्ट में, ठीक है? आप ये भी कर सकते हैं कॉपी करके शुरू में या लगा दें, ये भी सही है, लेकिन ये भूल ना जाए आप या लगाना, इसलिए पहले लगा देते हैं जी। बा इन और दाल कॉपी कर दिए। आखिरी हर्फ पे पेश, पहले पे अलामत मुजारे पे जबर, पहले रूट लेटर पे साकिन और दरमियान वाले रूट लेटर पे पेश, क्योंकि माजी में भी पेश थी। यब उदू, शाबाश। क्यों साइम दिल कर रहा है करने को? सुन के भी नहीं किया यार, जेल क्लियर होगी बात। ले जी नेक्स्ट कौन करेगा? जी उसामा, माशाल्लाह। अब हमारे दूसरे वाले पैटर्न पे, यानी माजी जहां पे जेर थी। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? घबराना नहीं है, सही? अभी तक घबराए हैं आप? देखें, अच्छा जी। अब हमने शरीबा से गर्दान करनी है मुजारे की, ये तो आपको समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। शरीबा से गर्दान करनी है तो काम वही है सारा। क्या करना है? पहले अलामत मुजारे लगा देनी है या, ठीक है? हाँ जी, क्या करना है बताओ ना? कौन कॉपी करना है? रूट वर्ड्स, रूट लेटर्स। शीन रा बार रूट लेटर्स कॉपी कर लिया, ओके जी। हरकतें लगाने की बारी आई, ओके जी। आखिरी हर्फ पे पेश, अलामत मुजारे पे जबर, पहले रूट लेटर पे सुकून। अब देखें, अगर तो माजी में पेश होता ना तो हमें पूछना ही नहीं था, हम उस पर भी पेश लगा देते। अब यहां माजी में क्या है?
زیر, ماضی پہ ہے زیر. جب ماضی میں زیر ہو نا درمیان والے حرف پہ تو یہ بھی آسان ہے. 99.99% 99.99% زبر لگے گی. آپ کہہ رہے ہوں کہ زیر لگے گی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی تو نہیں چلنی نا, ٹھیک ہے. شریبہ سے بن گیا یشربو. اب یشربو اب گردان مسئلہ ہی کوئی نہیں جی, بسم اللہ. ہاں وہ پیش اتنی مشکل یاد کی تھی وہ ہٹ گئی, کوئی بات نہیں. یشربو, ہاں لفظ کو فوکس کرو نا, لفظ کو فوکس کرو, یشربو سے فوکس کرو. شاباش شاباش. تشرا تشرا تشربونا, تو آپ پیش بول رہے ہو نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں تشربنا, اشربو نشربو, ماشاء اللہ, مسئلہ کو نہیں. نیکسٹ جناب کوثر صاحب. کوثر صاحب آپ نے گردان کرنی ہے شاہدہ سے. ماضی ہے شاہدہ, اس نے گواہی دی جی. علامت مضارع لگا دوں یہ شروع میں, کہاں, کس کے آخر میں, کاپی کروں کس کو, پورا شاہدہ, پورا پورا لے جی, پورا کر دیا. تو پہلے لگی تو ہوئی ہے, ہاں آپ نے کہا تھا نا پورا کاپی کریں, تو پورا نہیں کاپی کرنا, صرف لیٹرز کاپی کرنے ہیں جی. آخر پہ کیا لگاؤں, پیش. علامت مضارع پہ صبر, شین پہ سکون, ہاں پہ ماضی میں کیا ہے, زیر ہے. ماضی میں زیر ہو نا تو مضارع میں کبھی پیش نہیں لگتی. ماضی میں زیر ہو تو مضارع میں عرب کبھی پیش نہیں لگاتا. 99.99% لگاتا ہے زبر. یشہدو, چلے شاباش, ادھر تو دیکھنا ہی نہیں نا آپ نے, چلیں اسے دیکھنا ہے. دوبارہ ہاں جی, یش چوپڑا نہیں, یش ہدنا, یش ہدنا جی. شاباش شاباش شاباش. اشہدو نشہدو, اشہدو اللہ الہ الا اللہ, اشہدو کیا مطلب ہوگا اشہدو کا, میں گواہی دیتا ہوں. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نیکسٹ 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 جی علی صاحب بسم اللہ کریں گے. رحمہ جی, یا را ہا میم جی. جی اینڈ سے ذرا اسٹارٹ کریں, ذرا اچھا ہو جاتا ہے تاکہ نا یہ ہمیں یاد رہے کہ پیش لگتی ہے جی. زبر سکون زبر, کیونکہ 99.99% یرحمو جی. بسم اللہ. یرحمو یہ تو دیکھیں گے نا تو کنفیوز ہوں گے, اسے ہی دیکھیں. نہیں اچھی ہے, اسے آپ نے یہ کرنا ہے, یرحمو سے آنی بنانا ہے بس. شاباش. زبر
جی جی ترہمانی زبر ہے تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں نا زبر حرکت ترہمانی ترہمانی ترہمنا یر ترہ دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ بسم اللہ شروع سے شروع سے یرہمو مانی مانی یرہمونا مونا ترہمو ترہمو ترہ مانی مانی یرہمنا سوری ہاں تیسرا یرہم یرہمنا 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 اوکے 6 ہو گئے آگے چلے ترہمو ترہمو ترہ مانی مانی ترہمونا مونا مینا مینا ترہ مانی ترہمنا ہمنا ترہمنا ترہمنا ارہمو ارہمو نرہمو ارہمو نرہمو ماشاء اللہ ٹھیک ہے کوشش کریں کیونکہ ادھر جب دیکھتے ہیں تو ڈبل توجہ ہوتی ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے جی جناب طارق صاحب ریڈی چلے جی ماشاء اللہ حسیبہ گمان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے طارق صاحب حسیبہ جی بسم اللہ یا شاباش جی ہا سین با بغیر حرکتوں کے ڈال دیے جی با پہ پیش ایکسیلنٹ یا پہ زبر ویری گڈ ہا پہ سکون سین پہ زبر کب لگتی ہے زیر ہوتی ہے اور کتنے پرسنٹ چانسز ہے 99.99%. آپ کی قسمت ہے کہ وہ 0.01% ہے ٹھیک ہے تو 0.01% زیر لگ جاتی ہے یہ عرب بتائے گا یحسبو یحسبو جی بسم اللہ سب کچھ وہی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اسے بس فوکس کریں ایکسیلنٹ وہ تو ہو گیا چھٹا والا آپ غلط بول رہے تھے نا اچھا چھٹے پہ گئے ہی نہیں ہو گیا دوبارہ سے کرتے چلے جی یحسبو تو چھٹے پہ آگے تو گئے تو غلط آئے ہیں نا ہاں یحسبنا جی تحسبو شاباش تحسبنا پورا بولیں نا ہاں احسبو نحسبو ماشاء اللہ احسبو نحسبو گمان کرنا احسب الناس ان یترکوا کیا لوگوں نے گمان کیا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا ان یقولوا آمنا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون انہیں آزمایا نہیں جائے گا لے جی اب رہ گیا ہمارا پیٹرن نمبر 1 ذہبہ یعنی وہ ماضی جس کا درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بات کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک